السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بحر العلوم حضرت اقدس مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے فتنہ دجال کے متعلق جو باتیں لکھوائی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ مکمل سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قیامت کے وقوع کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ بڑا سنگین اور ہولناک ہوگا۔ خدائے ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر کی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور حساب و کتاب کی تیاری کر لیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ مضمون حضرت ثوبان، حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ دجال کے معنی و مطلب۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جعل ساز، ملمس ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ دجال کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کی مکروہ شخصیت کے نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول فتنہ فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ دجال کا حلیہ۔ مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہے: پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب اور گھنگریالو بالوں والا ایک شخص جس کی دائیں آنکھ کانی اور بے نور ہوگی اور بائیں آنکھ کی پتلی ابری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا ابرا ہوا دانہ۔ دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی، اسی لیے احادیث میں اعور الیمنی اور اعور الیسریٰ دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ دجال کا رنگ سرخ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا ظہور۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی، پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دن تک باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد یورپ سے 9,60,000 فوجی لڑنے کے لیے آئیں گے اور مقام غوطہ میں مسلم فوجوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی دوران دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بھی جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو ان دونوں مقدس شہروں میں جانے سے روک دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس طرح سے دور رہے، اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ سنن ابی داؤد۔ دجال کے قیام کی مدت۔ صحیح مسلم حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اس کے رہنے کی مدت 40 دن ہوگی، ان میں سے ایک دن 1 سال کی طرح ہوگا، ایک دن 1 مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن 1 ہفتے کی طرح۔
اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو پانی برسانے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بہت بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال دیں۔ چنانچہ زمین سے وہ خزانہ نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ دجال زمین میں ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ روند سکے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سوتے ہوئے پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینے سے نکال دے گا۔ صحیح بخاری۔ مدینہ منورہ کی طرف جانے سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آئے گا، دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر اب اس پر قدرت نہ ہوگی۔ مصنوعی جنت اور دوزخ۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت و دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا، در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ صحیح بخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گی، لیکن لوگوں کو جب آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ صحیح بخاری۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامت۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2 کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا سحر۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی
اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربہ اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں یعنی اسما نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی جگہ تکبیر، تسبیح اور تحمید کرنا کافی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔